کس چیز سے؟ میچ سے آغاز کریں گے، اور وہ میچ جس میں ہمیں ناکامی پہ ناکامی حاصل ہوئی۔ اب نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5ویں T20 میں شکست دے کر سیریز 1 کے مقابلے میں 4 میچز سے اپنے نام کر لی۔ آخری میچ میں کیوی ٹیم نے انتہائی یک طرفہ فتح حاصل کی اور 129 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر صرف 10 اوورز میں حاصل کر لیا۔ پاکستانی بیٹرز آج بھی ناکام رہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کھلاڑی آؤٹ ہوتا رہا، پیویلین جاتے رہے ایک کے بعد ایک۔ آدھی ٹیم صرف 52 رنز پر پیویلین واپس لوٹ گئی۔ حسن نواز 0، حارث 11، عمیر بن یوسف اور عثمان 7 جبکہ سمد نے 4 رنز بنائے اور پیویلین نہیں ذرا ہم لوگوں کو ان کے زخموں پہ ہم نمک چھڑکتے ہیں اور ہم پھر بولنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بھائی پاکستان کی جانب سے کہتے ہیں نا جو بولنگ کا سلسلہ رہا وہ ہمارے سامنے ہے، اور کس طریقے سے ہم کیا کرتے، ہم نے آرام سے نیوزی لینڈ نے تمام تر جو ہے وہ مرحلہ جیت لیا اور 22 رنز دے کر 5 وکٹیں جیمی نیشن نے جس سے پہلے میں بتا رہی تھی حاصل کی۔ پاکستان کی بیٹنگ 129 رنز کے ہدف میں، ٹیم سائفرٹ اور ایلن فن نے لاٹھی چارج کیا اور چوکو چھکوں کی برسات کرتی۔ ظاہر ہے اتنا کم اسکور تھا، انہوں نے چوکو چھکوں کی برسات کی اور چوتھے اوور میں 50 اور پاور پلے کے 6 اوورز میں 92 رنز وہ سکور کر گئے تھے۔ پھر ٹیم سائفرٹ تو بے رحمانہ انداز میں بیٹنگ کرتے رہے اور صرف 38 گیندوں پر انہوں نے 97 رنز سکور کیے ہیں اور ان کی بیٹنگ میں 10 6 اور 6 چوکے شامل تھے۔ تو ذرا دکھا دیں، ذرا چھکے چوکے دکھا دیں، ہم ذرا کرکٹ ہی کو انجوائے کر لیں۔ آپ بولرز کا پوچھ رہے تھے نا، تو جی ہمارے تمام بولرز نے 2 اوورز کرائے، جس میں جہاندید ہیں اور محمد علی ہیں، حارث ہے، سفیان ہے، شاداب ہیں، اور وکٹ لی ہے تو صرف سفیان نے 2 وکٹیں لی ہیں اور جہاں داد خان نے تو 43 رنز دیے ہیں۔ پاکستان کی بولنگ لائن کے اوپر بھی بات شاہد صاحب پہلے ذرا آ جائیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں وکٹ ایک کے بعد ایک اور ہمارے بیٹر جو ہیں وہ بیٹ گھماتے رہے اور وکٹیں اڑاتے رہے۔ ظاہر ہے کہ مشکل کنڈیشنز تھیں نیوزی لینڈ کی، ہمارے پلیئر زیادہ تر نئے تھے بیٹرز، لیکن ان 5 میچوں میں سیکھنے والی ایک چیز نظر نہیں آئی۔ ایک میچ میں اب اسے آپ فلوک کہہ لیں یا لک کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ اس میچ میں پاکستان نے 205 رنز کا ہدف صرف 16 اوورز میں مکمل کر لیا۔ تو پلیئرز غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے۔ حارث اب آج اچھا خاصا سیٹ ہو گئے تھے، جب آپ نے 11 رنز بنا لیے تو پھر آپ آگے جاؤ، آگے تک کھیلو، اور آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے سامنے ایک وکٹ گر گئی حسن نواز کی، تو آپ اس کو سکون سے کھیلو۔ وہ گیند اس طرح کے مارنے والے شاٹ والی تھی نہیں جو حارث نے شاٹ مارا۔ پھر اس کے بعد جب آدھی ٹیم 5 آؤٹ ہو گئے 52 رنز پہ، تو ایک 54 کی بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی تھی، لیکن بائی دیٹ ٹائم اتنے اوورز ہو گئے تھے کہ پاکستان کوئی فائٹنگ ٹوٹل نہیں بنا سکتا۔ حسن کا ہم پوچھنا چاہ رہے تھے، سٹارٹ ان کا 0 سے ہوا اور اختتام بھی 0 پہ ہوا، بیچ میں انہوں نے سینچری مار دی، تو یہ فلوک تو نہیں ہو سکتا؟ ٹیکنیکلی بہت ویک ہے وہ، ہر گیند کو آپ لیگ سائڈ پہ نہیں کھیل سکتے، وہ لیگ سائڈ پہ کھیلنے جاتے ہیں اور آف پہ آؤٹ ہوتے ہیں۔ پہلے دونوں میچوں میں جو 0 کیا اور آج بھی جو 0 کیا، لیگ سائڈ پہ کھیلنے گئے اور سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے، تو ان کو دیکھ کے کھیلنا پڑے گا۔ پہلے جب جیسے انہوں نے جو 100 کیا اس میں پہلے انہوں نے 3-4 گیندیں آرام سے سکون سے کھیلی، 3-4 رنز بنائے، 1-2 لکی ان کے شاٹ گئے چوکے، اس کے بعد پھر انہوں نے 100 بنایا۔ تو ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کر PSL میں آ کر سیکھنا پڑے گا۔ پلیئرز ایسا ہے کہ جس کے پاس شاٹس ہیں، جس کے پاس ول پاور ہے، جس کے پاس دل ہے مارنے کا، لیکن اس کو سیکھنا پڑے گا کہ ہر گیند مارنے والی نہیں ہوتی اور ٹیکنیک اپنی بہتر کرنی پڑے گی۔ تو یہ 2 سسٹمز کی جنگ تھی، ایک نیوزی لینڈ کا سسٹم تھا، ایک ہمارا سسٹم ہے۔ توقعات یہی تھی کہ 4 میچ نیوزی لینڈ جیتے گا، 1 میچ بارش کی نظر ہوگا، لیکن 1 میچ پاکستان جیتے گا۔ شاہد صاحب ہم جو کہہ رہے تھے عثمان کو نہیں کھلاتے، عثمان کو ٹیم میں لے کے جاتے ہیں، لیکن اسے موقع آج تو ملا، موقع اچھا شاٹ مارا تھا اس نے، لیکن باؤنڈری پہ وہ کیچ ہوا۔ اگر وہ تھوڑی سی اس میں اور ادھر ادھر کہیں ہوتی تو وہ باؤنڈری ہو جاتی۔ عثمان کو اگر شروع سے کھلاتے زیادہ فائدہ ہوا۔ آج سفیان کو دیکھیں، سفیان کو آج کھلایا، اس نے 2 اوور میں 2 وکٹیں لی۔ نیوزی لینڈ کے پلیئر، نیوزی لینڈ کے بیٹسمین تو بچپن سے فاسٹ بالنگ کھیلتے ہیں، آپ ان کو فاسٹ بالنگ سے نہ تو آؤٹ کر سکتے ہیں نہ ان کو آپ فاسٹ بالنگ سے ڈرا سکتے ہیں، انٹل اینڈ انلیس اس فاسٹ بالر کی سپیڈ 150 کلومیٹر پر آور ہو، اس سے شاید وہ ڈر جائیں۔ لیکن اگر آپ عام فاسٹ بالر کھلائیں گے تو آپ نہیں جیت سکتے ان سے۔ اگر سفیان کو شروع سے سیریز میں کھلاتے تو اور بھی زیادہ وکٹیں لیتے اور اتنی ون سائیڈڈ پاکستان کو شکست۔ شاہد صاحب یہ پوری دنیا یہ بات جان گئی ہے میرے خیال سے کہ پاکستانی بیٹرز جو ہیں وہ سوئنگ پچ کے اوپر وکٹ پہ نہیں کھیل پا رہے، تو اسی لیے نیوزی لینڈ نے پھر ٹاس جیتنے کے بعد ان کو بیٹنگ کی دعوت بھی دی۔ اب پاکستانی بیٹرز کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اب یا تو یہ دیکھ لیں کہ ان کو بہت سے پلیئر ایسے ہیں جیسے شاداب ہے
کتنی دفعہ نیوزی لینڈ جا چکا ہے. عثمان کا یہ دوسرا ٹور ہے نیوزی لینڈ کا, حارث بھی پہلے جا چکے ہیں. تو ان پلیئروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ سوئنگ اور سیم ہو رہی ہے گیند وہاں پہ ہم کو سنبھل کے کھیلنا ہے. لیکن ٹیکنیک ایسی نہیں ہے. ہماری یہاں جو وکٹیں ہوتی ہیں وہ فلیٹ ہوتی ہیں, لو ہوتی ہیں, اس پہ اتنا باؤنس بھی نہیں ہوتا, اتنا سوئنگ بھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہمارے پلیئر اسٹرگل کرتے ہیں. اب یا تو اسی ٹیم کے ساتھ آگے جائیں, سلولی اینڈ گریجولی یہ سیکھیں گے. اب بنگلہ دیش کی ٹیم آئے گی, لوکل ہمارے اپنے ہی گراؤنڈ پر میچز ہوں گے, تو ان پلیئروں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے گی کہ ہاں ہمارے اپنے ہی گراؤنڈ پر ہم ایک ریلیٹیولی کمزور ٹیم. چیمپئنز ٹرافی کہاں ہوا تھا؟ یہ ہمارے اپنے ہی گراؤنڈز پہ ہو رہا تھا. چیمپئنز ٹرافی فارمیٹ دوسرا تھا, وہ 50 اوورز کا تھا. بٹ اسٹل شاہد صاحب اب دیکھیں گے, اب یہاں بھی ہم 50 اوور والی ابھی تو ہونی ہے سیریز نیوزی لینڈ سے. مجھے سفیان کے بارے میں مزید سوال یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو بٹھا کے رکھا, نہیں کھلایا. آج اس نے اپنا سلیکشن صحیح ثابت کر دیا اور اب رنز بھی دیکھیں کتنے کم دیے. تو سمجھتے ہیں آپ یہ جو سلیکشن ہوتی ہے, یہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, یہ کون ڈیسیجن لیتا ہے؟ یہ ٹیم مینجمنٹ کرتی ہے, کپتان کرتا ہے, ہیڈ کوچ, کپتان, نائب کپتان, یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ان کو شروع سے سفیان کو کھلانا چاہیے تھا. ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فاسٹ بولنگ سے آپ, اگر آپ کے پاس فاسٹ بالر بہت ہی تیز ہے, بہت ہی جیسے ایکوریٹ ہے, جیسے اس پوری سیریز میں حارث نے بڑی اچھی بالنگ کی, اگر اس ٹائپ کے بالر اور ہوتے آپ کے تو آپ کھلاتے. آج بھی آپ نے جہانداد خان کو بھی کھلایا, محمد علی کو بھی کھلایا. اگر آپ ابرار کو بھی کھلاتے اور ساتھ میں سفیان کو کھلاتے تو امپیکٹ زیادہ ہوتا. اور سفیان کو شروع سے سیریز کھلانی چاہیے تھی. اس نے زمبابوے میں 3 رنز دے کر 5 وکٹ کیے. ٹھیک ہے, ریلیٹیولی زمبابوے ویکر اوپوننٹ ہے, لیکن آپ جب بھی ان ملکوں میں جاتے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, وہاں پہ آپ اسپن سے زیادہ اچھا آپ پرفارم کر سکتے ہیں. تو ان کو شروع سے سیریز میں کھلانا چاہیے. ایک چیز بتائیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ 5 میچز کی T20 سیریز کے بعد کے نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے کا تجربہ اچھا ثابت نہیں ہوا؟ تجربہ تو یا تو اچھا ثابت ہوتا ہے یا برا ثابت ہوتا ہے, لیکن باہر ایسی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں آپ اپنے میچور پلیئرز کو لے کے جاتے ہیں. آپ اپنے جو ینگسٹر ہوتے ہیں, جو نیو کمرز ہوتے ہیں, ان کو آپ اپنی ہوم کنڈیشن میں. نیوزی لینڈ کی پچ پہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن اب انہوں نے سوچا کہ نہیں, ہمیں 1 سال ہے, ہمیں نئی ٹیم بنانی ہے. پریشر آتا ہے پلیئروں کے اوپر بہت زیادہ. اور کل میں مصباح الحق کو سن رہا تھا وسیم مدامی کے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے تو ہمیں کوئی سلو بالنگ کر رہا تھا, وہ بھی ہمیں تیز لگتی تھی. یعنی اتنا سوئنگ ہو رہی ہے, اتنا سوئنگ اور اتنی تیز آتی ہے, اتنا باؤنس ہوتا ہے کہ اچھے میچور. ہمارے بولرز کو تو کمال دکھانا تھا. اس سے پہلے تو شاہین تھے میچز جو کھیل رہے تھے, اس پوری سیریز میں حارث نے اچھی بالنگ کی, شاہین اسٹرگل کرتے رہے, جہانداد خان اسٹرگل کرتے رہے, محمد علی. ابھی بھی میں کہوں گا کہ وہ ریڈ بال کے بہت اچھے بالر ہیں, ان کو وائٹ بال میں کھلا کے ریڈ بال کا بھی ان کا فارم خراب ہوگا. لیکن کیا کیا جائے, انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں وائٹ بال سے اچھی پرفارمنس دی تھی, اس لیے ان کو ایک تجربے کے طور پر لے کے گئے تھے. لیکن اب بھی وقت ہے, آپ اپنے وائٹ بال کے پلیئرز, وائٹ بال کے بالرز اور بیٹرز الگ رکھیں, اور ریڈ بال کے بیٹرز اور بالر بالکل الگ رکھیں. اور شاہد صاحب, سائم ایوب اپنا ریہیب مکمل کر کے واپس آ رہے ہیں ناٹنگہم میں, انہوں نے اپنے لیے بلہ بھی پسند کیا اچھا سا. کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ گڈ نیوز فار پاکستان. وہ ایک اچھا پلیئر ہے, 3-in-1 ہے, فیلڈر بھی اچھا ہے, بالنگ بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہے وائٹ بال سے, بیٹسمین بہت اچھا ہے. اس ٹائپ کے ہمیں 2-3 پلیئر اور چاہیے, ہمیں میچور کرنے پڑیں گے سائم ایوب ٹائپ, اور پھر ہمیں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ ریڈ بال کے ہمارے پلیئر الگ اور وائٹ بال کے پلیئر. اچھا, یہ اب ہو رہی ہے ہماری ون ڈے سیریز, کتنے میچز ہیں شاہد صاحب, اور مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہے. اب وہاں پہ جو رضوان بھی ہیں, بابر بھی ہیں, تو کیا ایکسپیکٹیشن؟ 3 میچ ہیں, لیکن اگر آپ نیوزی لینڈ میں ہمارا پرانا ریکارڈ دیکھیں تو بہت ہی خراب ہے. ہم پچھلے 10 میچوں میں 10 کے 10 ہارے. نہیں کریں 10 میچز میں 10 کے 10 ہارے, 10 ون ڈے ہم نیوزی لینڈ میں ہارے. اور یہ ہم کن ایئرز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم کر رہے ہیں 2011 میں ایک میچ ہارا, اولدو کہ ہم وہ سیریز جیتے تھے, شاہد آفریدی کپتان تھے. پھر 2015 میں ہم 2 میچ ہارے, 2016 میں 2 میچ ہارے, 2018 میں 5 میچوں کی سیریز میں 5 ہار گئے. ان سے بہتر کھیل لیں گے ویسے. اس ریلیٹیولی تھوڑی اور ویک ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم. نفین ایلن ہماری جو یہ نوجوانوں کی ہماری تھوڑی بہتر ہے, ہماری ون ڈے کی اسکواڈ بہتر ہے, لیکن ہمارے ون ڈے کی بالنگ تھوڑی ویک ہوگی. عاقف جاوید بالکل نئے بولر ہیں, نسیم تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں ون ڈے میں وائٹ بال میں, اور ان کے ساتھ بھی محمد علی ہوں گے, فہیم اشرف ہوں گے. تو یہ تھوڑی ریلیٹیولی ہماری بالنگ ویک ہوگی. لیکن اگین ون ڈے میں بھی پاکستان کو چاہیے کہ ابرار اور سفیان دونوں کو کھلائیں. اچھا, یہ آپ کا سجیشن اچھا ہے کہ سفیان اور ابرار دونوں کو کھلائیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے ون ڈے سیریز میں. تھینک یو سو مچ, شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. اور بس اس سے مزید ہم کیا بات کریں, دل دکھتا ہے بھائی. T20 کے 5 میچز تھے,
ایک ہم نے جیت لیا اور امید، اور وہ بھی ایسے کروشل پوائنٹ پہ آ کر ہم نے میچ جیتا کہ ہمیں لگا کہ اب جو سیریز ہے اس میں بڑا ایک کہتے ہیں نا مقابلہ آ گیا ہے، ورنہ تو یک طرفہ طور پہ ویسے ہی جیت جاتے اگر وہ میچ ہم نہ جیتے۔ اچھا میرے خیال سے ینگ ٹیم کا تجربہ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا نیوزی لینڈ کی پچ کے اوپر، وہ بھی تب یہی بات جانتے ہوئے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹر سے وہ نہیں کھیلی جاتی، لیکن جب تک ہم یہ والا تجربہ نہیں کرتے تو ہمیں اور مزید کیسے پتا چلے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں نا وہ ون ڈے میں کیا کرتے ہیں، لیٹس سی کیا کرتے ہیں۔ چلیں